آقا نے کہا کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو خالی دیکھ لو تو تمہیں ثواب ملے، اگر خالی دیکھ لو تو ثواب ملے۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے بھی ہیں۔ کتنی چیزیں بولو توجہ سے، میں بھی آ رہا ہوں۔ 5 چیزیں عبادت میں سے بھی ہیں، گناؤں۔ نمبر 1 کم کھانا، قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اب جو لوگ بری طریقے سے ڈھلیا پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، سمجھے ڈونگے کے ڈونگے صاف کر دیتے ہیں، اب ڈکارے مار رہا ہے ڈائیں ڈائیں، اب وہ سمجھ لے ان کا کیا ہونا ہے۔ ایک آدمی اتنا پتلا دبلا تھا اور کھانے پہ آیا تو میں کہہ رہے اللہ اس کا کھانا جا کہاں رہا، کس کے پیٹ میں جن بیٹھا ہے یا اللہ کیا ہے کیا ہے۔ بہرحال اس میں مصلحت ہے، کم کھاؤ گے تو نماز پڑھنے میں سستی نہیں آئے گی۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ مگر ہمارے یہاں جمعے کے دن بھی انتظار کرتے رہتے ہیں یار خطبہ ہونے والا ہوگا، اب چلو 5 منٹ رہ گئے جماعت، تب تک گپے مار رہا ہے، گھر میں خالی بیٹھا، کوئی کام نہیں ہے، دروازے پر رک گیا، ادھر رک گیا، مسجد میں نہیں جا رہا، رکا پڑا، جبکہ ایک ایک لمحہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ نبی فرماتے نمبر 2 قلت الطعام، نمبر 1 اور والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، ان لوگوں کو دیکھنا عبادت۔ میری بات ہو تو پلٹا سکتے ہو، نبی کی ہو تو کیسے پلٹاؤ؟ پلٹ سکتے ہو مگر غلط نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا ایک طرف اور نبی کا فرمان، نبی فرماتے وَالنَّظْرَةُ إِلَى الْعَالِمِ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت۔ کچھ پڑھو نہیں، تسبیح نہیں پڑھو، دعا نہیں کرو، خالی دیکھ لو، آقا فرما۔ اور ایک حدیث کا جملہ تو حضرت ایسا ہے، نبی فرماتے نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنہ۔ اور جس گھر سے یہ پروگرام ہے اس گھر کے جو داماد ہیں الحمدللہ وہ بھی عالم ہیں۔ اچھا ہاں یہی تو بیٹھے ہیں، تم سب بھی چلے جاؤ گے، یہ نہیں جائیں گے آج سسرال کا معاملہ نا، یہ میرے اسٹاف کے اس لیے میں ان سے ہنس لیا، سب بھی چلے جاؤ مگر یہ نہیں جائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا فرماتے؟ دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ ارے یار آقا فرماتے ہیں 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اور آقا فرماتے یہ جملہ سنو پھر موضوع پر آ جاؤں گا، تم چلو، یہ چلیں، وہ چلیں، کوئی بھی، مگر نبی فرماتے ہیں اگر ایک عالم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے، کیا ہو جائے بولو؟ خالی گزر جائے تو آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یار بڑی بات ہے نا یہ، اور یہ تو نبی نے فرمایا، میری بات تو ہے نہیں، آقا کی بات ہے، اس لیے وہ بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایک بات اور کہوں گا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، عالم حافظ قاری اس کے سینے میں قرآن ہوتا، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ عالم اگر وہ ہو
جو بدعمل ہو، عالم ہے داڑھی کٹاتا ہے، عالم ہے نمازیں چھوڑتا ہے، عالم ہے تیری میری بہن بیٹی کو تکتا ہے، عالم ہے جھگڑے کراتا ہے، عالم ہے گناہ کھلے عام کرتا ہے، نبی فرماتے ایسا عالم بتوں کو پوجنے والوں سے 2000 سال پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ ہم سب کے لیے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ذرا سنو پیارے، اب میں آنا چاہتا ہوں، یہ میں نے اشتہار دیکھ لیا پیچھے جو لگا ہوا، اللہ اللہ شہید اعظم امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کے شہزادے بچے، اللہ اللہ شہدائے کربلا، ایسے کہہ لیجئے فرزندان رسول، اہل بیت، تم یہاں پہ آئے ہو تو کسی کے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے ہو، کسی کے بیٹے کے عقیقے میں نہیں آئے ہو، کسی کے بیٹے کے ولیمے میں نہیں آئے ہو، کسی کے سنت ابراہیمی جو ختنہ ہوتی ہے اس سلسلے میں نہیں آئے ہو، کوئی سیاست کا پروگرام نہیں ہے، ارے تم آئے ہو تو نبی کے بچوں کی محبت میں آئے ہو، حسن حسین کی محبت میں آئے ہو، آل رسول کی محبت میں آئے ہو، تو ذرا اپنا انعام بھی تو سنتے چلو۔ تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، امام حسین کی محبت میں آ گئے، نبی فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدہ۔ او لوگو قسمت پہ ناز کرو، نبی فرماتے ہیں جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا، نبی کے شہزادوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، وہ شہید کی موت گیا، اور آگے ہے وہ مومن ہو کر کے گیا، اور آگے ہے وہ تائب ہو کر کے گیا۔ اور ایک جملہ تو یہ ہے مات مستکمل الایمان، جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے گیا، نبی فرماتے ہیں مکمل ایمان کے ساتھ گیا۔ تو تم کس انہی کی محبت میں تو آئے ہو، اگر صدقہ مل گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا جو چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اپنا اپنا الگ الگ ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہو وہ ہم نہیں کر سکتے، جو کام آپ کر سکتے ہو وہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ الگ الگ راستے، مگر سنو کام کی باتیں بتا دوں تاکہ ہمارے قوم کے کام میں آ جائے۔ جب بھی نبی کے بچوں کی محفل ہوا کرے، فرزندان رسول کی اگر محفل ہوا کرے، تو جس کو جو پریشانی ہو، جس کو جو مشکل ہوا کرے، جس کو جو دقت ہو دل میں، اور زبان سے کہہ کے مولا آج حسین کا صدقہ مجھے اس شکل میں مل جائے، مطلب اگر اولاد نہیں ہے تو وہ یہ دعا کرے اے اللہ اولاد کی شکل میں حسین کا صدقہ مل جائے، بیمار ہے تو اے اللہ شفا کی شکل میں حسین کا صدقہ مل جائے، جو پریشانی ہے الجھن حسین کی محفل میں اگر تمنا کر کے بیٹھے کہ صدقہ مل جائے، انشاءاللہ آنے والے سال میں بھی ذکر حسین کراؤں گا، تو مجھے یقین ہے اگر 10-20 کریں گے تو جس کی قسمت کھل گئی اس کو صدقہ مل جائے گا، اللہ اللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ 50 لوگ یہ صدقہ حاصل کر چکے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب ذرا سنو، ہم تو غم ہیں نبی کے بچوں سے محبت کرنے والوں، آقا کا فرمان سنو، نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب
آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. نبی فرماتے ہیں جو میرے شہزادوں سے آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا تو فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے جاتے ہیں جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. بولو یا حسین. پتہ نہیں آپ یہ مت سمجھو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں. پتہ نہیں آپ میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. تو اگر وہ کہے گا یا حسین اور اگر قبول ہوگے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. بولو یا حسین. آقا حسین مولا حسین داتا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. جب حسین پاک پیدا ہوئے تھے دنیا پر تشریف لائے تھے تو یہ شہرا آسمانوں پہ بھی پھیل شہرت کی طریقے سے ہو گیا تھا. اب ذرا سنو حسین پاک کب پیدا ہوئے. رمضان المبارک سے پہلا جو مہینہ ہوتا ہے اس کو شعبان بولتے ہیں. اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں نبی کا شہزادہ امام حسین پاک پیدا ہوئے. 7 مہینے پہلے حضرت امام حسن پیدا ہوئے تھے. اللہ اللہ ان کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ معلوم ہے اور باپ کا نام حضرت علی ہے. سیدہ فاطمہ کی 6 اولادیں ہوئی یعنی حسن حسین. 3 بھائی 3 بہنیں تھی. اللہ اللہ. اور سنو یہ حضرت علی کی بیوی ہے مگر سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی. کل ملا کر کے 9 بیویاں تھی. اللہ اللہ ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولادیں ہوتی ہیں لیکن سیدہ فاطمہ سے 6 اولادیں ہوتی ہیں. ایک کا نام حضرت امام حسن, ایک کا نام امام حسین, ایک کا نام امام محسن. یہ 3 بیٹے تھے حضرت رقیہ, حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم. یہ 3 بیٹیاں تھی. نبی کی بیٹیوں کا بھی یہی نام تھا, شک میں مت پڑ جانا. سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا بھی وہی نام رکھا. لیکن ذرا آگے چلو, آگے بڑھو. جب پتہ چلا نبی کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوا آسمان سے فرشتے آ گئے اور آ کر کے نانا کا دامن پکڑ لیا جاتا ہے. آقا کریم ہے آپ, آقا آپ کا دربار وہ ہے جو کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اے آقا ہمیں حسین کا صدقہ عطا فرما دیجئے. مٹھائیاں بٹتی ہیں لیکن یہاں پر مرتبے بٹ رہے ہیں, یہاں پر ترقیاں بٹ رہی ہیں. جب نواسا ایسا ہے تو نانا بانٹنے والا کیسا ہے. جہاں در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. جس کی ترجمانی اعلی حضرت یوں کرتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرشتے کہہ رہے ہیں آقا
ہمیں حسین کا صدقہ چاہیے مگر اس دربار سے خالی کیسے جائیں؟ اعلیٰ حضرت پھر بولے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کو ڈیوٹی سے معزول کر دیا تھا اللہ نے 1000 سال پہلے، امام حسین پاک کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اس فرشتے کو ڈیوٹی سے معزول کر دیا تھا۔ اللہ اللہ اس فرشتے کو پتا چلا آج نبی رحمت کے آستانے میں، ان کے گھر میں، ان کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، چلو انہی کا صدقہ لینے چلے۔ اللہ اللہ وہ فرشتہ بھی آ گیا، آقا کی بارگاہ میں کہہ رہا، عرض کر رہا، آقا حسین کا صدقہ چاہیے۔ ارے ہم بھی تو حسین کا صدقہ لینے آئے ہیں۔ اللہ اللہ آقا جو کچھ ملتا ہے آپ کے دربار سے ملتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نور الابصار کتاب میں لکھا ہے، پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں، وہ فرشتہ جو 1000 سال 1000 سال امام حسین پاک کی پیدائش سے اس فرشتے کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا، اب حسین کی پیدائش کے موقع پر وہ فرشتہ آ کر کے نانا سے مانگ رہا، میرے آقا نے دعا فرما دی تو اس فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے بحال کر دی۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ پیچھے والے بھی بولیں گے، میرے بھائی بولیں گے یا حسین۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، بولو یا حسین، آقا حسین، داتا حسین، مولا حسین۔ اگر کسی کی ماں سیدہ فاطمہ جیسی ہو تو دکھاؤ، اگر کسی کے بابا حضرت علی جیسے ہو تو دکھاؤ، اگر کسی کی دادی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہو تو بتاؤ، کسی کے نانا محمد الرسول اللہ جیسے ہو تو بتاؤ۔ فرشتے کی بات آ گئی، او لوگو تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا، حسین پاک کی محبت میں آ گئے ہو تو دل میں یہ اور کہہ لینا، مولا حسین کا صدقہ ہمیں دے دینا۔ ذرا ایک فرشتے کی محبت دیکھو، اللہ اللہ سیدہ فاطمہ ہے، سننے کی بات ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین بھی گھر میں ہے۔ سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھا لیا، نماز پڑھنے کی تیاری ہے۔ فاطمہ بولی این الحسن والحسین تعالی الیہ، حسن حسین کا میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں بچے آ جاتے ہیں، ماں نے چوم لیا، کہا بیٹا میں نماز ادا کر لوں، دونوں بچے ہٹ جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے نیت باندھی، مگر بچوں کی عادت ہوتی ہے گھر کے دروازے سے باہر کو جاتے ہیں، ماں پکڑ پکڑ کے رکھتی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے نیت باندھی، حسن حسین نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، دروازے سے باہر ہو گئے، ماں نماز میں ہے۔ ایک فرشتے نے دیکھ لیا، ارے یہ وہ بچے جا رہے ہیں
ہیں، جن بچوں کو نانا کاندھے پہ سوار کرتے ہیں، یہ وہ بچے جا رہے ہیں جن بچوں کے لیے نانا نے جمعے کا خطبہ روک دیا۔ ارے یہ وہ بچے ہیں، اگر آقا کی پیٹھ پہ حسین سوار ہو جائے تو میرے نبی سجدے کو لمبا کر دے۔ فرشتہ محبت میں پیچھے پیچھے ہو لیا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس فرشتے کی ذرا محبت دیکھو، اللہ اللہ آگے چلو۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے، چلو بھیا آگے چلو آگے چلو، مدینے سے باہر نکل گئے۔ گرمی بہت زیادہ تھی، پاؤں چلنے لگے۔ فرشتے نے دیکھا، حسین نے پاؤں کو پکڑا، چھوٹے سے بچے تھے، اللہ اللہ نازک نازک خوبصورت سے پاؤں تھے۔ فرشتے نے اپنے پر بچھا دیے۔ اب دونوں بچے اگر پاؤں رکھ رہے ہیں تو فرشتے کے پر پہ رکھ رہے ہیں، اللہ اللہ فرشتے کے پر پہ رکھے جا رہے ہیں۔ حسن اگر پاؤں رکھے تو فرشتہ پہلے پر بچھا دے، حسین اگر پاؤں رکھے تو پہلے فرشتہ پر بچھا دے۔ دونوں بچے چلتے چلے جا رہے، اب پسینہ آنے لگا۔ فرشتے نے دوسرا پر حسن و حسین کے اوپر چھتری کی طرح لگا دیا۔ ذرا فرشتے کی محبت دیکھو، آج تم نے اپنے بستر کو چھوڑا ہے، مچل جاؤ گے انشاءاللہ، ضرور تمہیں صدقہ ملے گا، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا، تمہارے گھر سے بیماریاں نکل جائیں گی، تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ یہ کسی اور کے بچوں کی بات نہیں ہے، یہ نبی کے بچوں کی بات ہے۔ اب ذرا سنو، فرشتہ نیچے سے پر لگا رہا، اوپر سے چھتری لگا دی، دونوں بچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، دونوں بچے تھک جاتے ہیں، فرشتے نے پر پہ لٹھا لیا، ایک پر کا بستر بنا دیا اور ایک پر کی چھتری اوپر سے شامیانہ لگا دیا اور ایک پر سے ہوا کرنے لگا۔ دونوں بچے سو جاتے ہیں۔ ادھر سیدہ کی نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد سیدہ بولی، این الحسن والحسین، اے میرے بچوں کہاں ہو، کدھر ہو، نکل کے آؤ۔ ماں آواز دے رہی ہے، او بچوں سنو، اگر بچے گھر میں ہو تو آئیں، بچے تو جنگل پہنچ چکے ہیں۔ فاطمہ کہہ رہی ہے بچوں ادھر آؤ، 3 مرتبہ، ارے بچے تو ایک ہی مرتبہ میں آ جاتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ سیدہ نے مسلح سمیٹا، گھر میں دیکھا بچے نہیں ہیں، ماں کانپ جاتی ہے۔ ارے یہ ماں ہے ماں۔ او نوجوانوں ذرا غور کرو، تم رات کے 12 بجے کے بعد بھی گھر سے باہر رہو یا کہیں جاتے ہو، تمہاری ماں دروازے کو دیکھتی رہتی ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے، اگر ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹائے، ہلکے سے دروازہ بولے، تمہاری ماں چونک جاتی ہے، میرا بیٹا آ گیا ہوگا۔ ہوا سے دروازہ ہلے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا ہوگا، ابھی کھانا نہیں رکھ رہی ہے، میرا بیٹا کھانا کھائے گا۔ باپ بار بار پوچھتا ہے، یہ ماں ہوتی ہے ماں۔ اور کچھ نوجوان کتنے کیسے ہیں، ارے ماں بیچاری تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا، مگر ماں باپ کو نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ لوگوں ذرا بتاؤں گا، پہلے حسین پاک کی یہ سن لو، ماں کا دل بے قرار ہے، ماں کہہ رہی ہیں میرے بیٹے حسین کہاں ہو تم، میرے لال حسن کہاں ہو تم؟ گھری گھر میں چکر لگا رہی ہے، علی بھی نہیں ہے گھر میں، چکر لگا رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے، کبھی دروازے تک آ رہی ہے اور گھر گھر میں گھوم رہی ہے۔ اتنے میں حضرت علی آ جاتے ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا فاطمہ کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ فاطمہ آ گئی، آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگی۔ فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا میرے سرتاج
بات میرا دل بے قرار ہے، میں پریشان ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے نہیں ہیں۔ او علی میرے علی، میں نے نیت باندھی بچے تھے، لیکن سلام پھیرا تو بچے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کس حال میں ہوں گے۔ حضرت علی بولے ارے جن بچوں کو نانا کاندھے پہ بٹھاتے ہو، جن بچوں کو نانا گود میں کھلاتے ہو، ان بچوں کو کون تکلیف دے گا؟ ضرور آ جائیں گے۔ کہا نہیں نہیں میرے علی تم چلے جاؤ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، گلیوں میں ڈھونڈو میرے بچے کس حال میں ہے، میرا چھوٹا حسین گر نہ جائے۔ ارے یہ ماں ہوتی ہے ماں، اس کا کلیجہ ہوتا کلیجہ، میرا چھوٹا حسن کہیں نالی میں نہ گر جائے، میرا حسین ان سے چھوٹا نالی میں نہ گر جائے۔ ماں تڑپ رہی ہے، مچھلی کی طرح پھڑک رہی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی کہنے لگے ٹھیک ہے فاطمہ تم پانی پیو، پانی پلایا، ہم کا میں دیکھنے جاتا ہوں۔ حضرت علی مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے، تلاش رہے، مگر بچے نہیں مل پا رہے۔ مدینے کی گلی گلی ڈھونڈ لی، چپا چپا ڈھونڈ لیا، کونا کونا دیکھ لیا، بچے ہوں تو ملے، وہ تو جنگل میں آرام کر رہے۔ فرشتہ حفاظت سے بستر بھی کر دیا، شامیانہ بھی لگا دیا۔ ارے یہ کتنے مبارک بات، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو یہ پروگرام کرا رہے، اسٹیج بھی لگا ہوا ہے اور شامیانہ بھی ہے۔ تمہیں مہمانوں کو بلا لیا ہے، غلام حسین کو بلا لیا، یہ وارث نبی کو بلا لیا، گناہگار آل نبی کو بھی بلا لیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ادھر اللہ اللہ، حضرت علی گھنٹوں ڈھونڈتے رہے، تلاشتے رہے، بچے نہیں ملے۔ علی آئے، فاطمہ چونک جاتی ہیں، سمجھا کہ حضرت علی بچوں کو لے کر کے آ رہے ہوں گے۔ ارے میرے بچے آ گئے، مگر دیکھا تو علی اکیلے ہیں۔ فاطمہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے۔ کہا علی کیا ہوا میرے بچوں کا؟ فاطمہ کے موٹے پکڑ کے علی نے اٹھایا، تسلی دی۔ کہا فاطمہ بچے نہیں ملے، مدینے کی گلی گلی ڈھونڈ لی، چپا چپا ڈھونڈ لیا، اب تو فاطمہ گرنے لگی۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ کہیں دشمن تو نہیں لے گئے؟ اللہ اللہ، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی نبی آئے، بیٹی کی آنکھوں میں نبی نے آنسو دیکھے۔ ارے میرے آقا بھی تو ابا ہیں اور اتنی لاڈلی بیٹی۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے کہا فاطمہ بولو کیا بات ہے؟ ابھی تمہارا بابا زندہ ہے، بولو کیا بات ہے؟ فاطمہ دوڑ کے گئی، اپنے ابا کے گلے میں ہاتھ ڈالا، سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی ابا جان میں بہت پریشان ہوں، ابا جان میرے بچے نہیں ہیں، میرے لاڈلے نہیں ہیں۔ کہا میرے لال، میرے نبی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، پیار کر رہے، کہہ رہے میرے چاند، میرے دل کے ٹکڑے، میرے کلیجے، ارے میرے جان و جگر، میرے لال، تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہ ابا جان میں پریشان ہوں، 2 گھنٹے ہو گئے، میں نے حسن حسین کو چوما نہیں ہے، میں نے بچوں کو دیکھا نہیں ہے، ابا جان میرے بچے کس حال میں ہے؟ بیٹی اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، کہا جبریل جلدی چلے جاؤ، میرے محبوب کی بیٹی کی آنکھ سے آنسو زمین پہ نہ گرے، اس سے پہلے چلے جاؤ، کہیں میرے محبوب کا دل پھٹ جائے، اس سے پہلے چلے جاؤ۔ بیٹی سینے سے لگی ہوئی ہے، حضرت جبریل آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل اتنی جلدی آئے، اتنی
اتنی جلدی؟ حضرت جبریل بولے میں 4 مقام پر اتنی تیزی سے آیا، عرش اعظم پر تھا، کا ایک اس وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے، چھوڑ دیا تو اللہ نے کہا جاؤ پانی کے اوپر ہی پکڑ لو، تو میں وہاں سے یہاں آ کر کے یوسف علیہ السلام کو لے لیا۔ اور دوسرا جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، سنا ہوگا، تو چھری سے کہا تھا کہ یہ کاٹنے سے پہلے تو ابھی کاٹنا مت، چھری سے کہا۔ اللہ جبریل بولے مجھے اللہ نے حکم دیا جاؤ اسماعیل کو نکال لو اور جنت سے دمبا لے جا کے رکھ دو۔ کہا میں نے اتنی جلدی کی، چھری چلنے سے پہلے میں نے حضرت اسماعیل کو نکال لیا اور دمبا رکھ دیا، پھر وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اور تیسرا مقام وہ ہے جب حضرت ابراہیم کو نمرود آگ میں ڈلوا رہا تھا، تو پھر میں نے کہا جبریل جاؤ، انہوں نے آگ میں پھینک دیا، آگ میں پہنچنے سے پہلے تم اس آگ کو گلزار بنا دو۔ حضرت جبریل بولے جب آیا تھا اور آگ سے آنسو فاطمہ کے یہاں تک آ گیا تھا، زمین تک پہنچنے میں کتنی دیر ہوتی؟ کہا جاؤ جلدی چلے جاؤ، میرے نبی کی بیٹی کی آنکھ سے آنسو زمین پہ نہ گرے، اس سے پہلے جا کر کے بتا دو بچے کہاں پر ہے۔ حضرت جبریل نے بتا دیا۔ سبحان اللہ، کون ہے؟ دروازے پہ جبریل ہے، مگر ابھی دروازے پہ کھڑے اندر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ اہل بیت کا گھر تھا نا، بغیر اجازت حضرت جبریل بھی نہیں آتے تھے۔ تبھی تو اعلی حضرت کے بھائی بولے استاد زمن بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں۔ بے شک، ارے یار دل سے بول دو یا حسین، یا حسین، آج دل کی بیماریاں نکل جائیں گی انشاءاللہ، بولو یا حسین، یا حسین۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اس انداز سے نعرہ لگائیں دل کے غم دور ہو جائیں، کافور دور ہو جائے، نعرہ زمانے تک یاد رکھا جائے۔ ایک آل رسول کی موجودگی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی گواہی یہ دے سکیں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرچم عباس بنائیں اور پوری زندہ دلی کے ساتھ میں نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، سرزمین دھمولا، ذکر شہید اعظم کانفرنس، سید مقیمررحمان صاحب قبلہ بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں آقا اجازت ہو تو آ جاؤں، سبحان اللہ بولو، اجازت ہو تو آ جاؤ۔ میرے نبی سے اجازت مل گئی کہ آقا آپ کے بچے فرشتے کی نگرانی میں آرام کر رہے ہیں۔ کہا وہاں پر میرے نبی بھی چلے، علی بھی چلے، جبریل بھی چلے۔ اب دیکھنا اس فرشتے کو ملا کیا تھا، اس لیے سنا رہا، اور انشاءاللہ تم اگر پکے سچے دل سے مانگ لی اور بیٹھ گئے تو ملے گا تمہیں بھی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب سنو، حضرت جبریل بھی چلے، نبی بھی چلے، علی بھی چلے، جا کر کے دیکھا تو دونوں بچے آرام کر رہے ہیں، فرشتہ پر بچھائے ہوئے ہیں، ایک
پر چھتری کی طرح لگائے ہوئے اور ایک پر سے ہوا چل رہی ہے، دونوں بچے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی گئے، حضرت امام حسن کو چوما، علی کی گود میں دے دیا، امام حسین کو چوما، اپنی گود میں لے لیا اور لے کر کے چلے۔ جبریل کہنے لگے آقا اس فرشتے نے خدمت کی ہے، محبت کی ہے، اسے محبت کا صلہ ملنا چاہیے، حسین کا صدقہ ملنا چاہیے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے، یوں بچہ گود میں ہے، علی سامنے آ جاؤ، علی یہاں پر ہے، اور میرے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرما دی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا اتنی محبت کرتا ہوں تو جانتا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور مولا جو بھی ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ حضرت جبریل کا کہنا، آقا آپ کی اس دعا پر حسین کے صدقے میں اللہ نے اس فرشتے کے 27 درجات بلند فرما دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، بے شک یا حسین، پیچھے والے آقا حسین، آقا حسین، داتا حسین، داتا مولا حسین، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ بولو یا حسین، یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، دادا حسین، بولو یا حسین۔ اس لیے کہلوا رہا ہوں نا، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے یار، یہ مت سمجھو کہ مفتیوں کو ہی ملتا ہے، یہ بارگاہ ایسی ہے نا جس پہ دل آ جائے اس کو ہی مل جاتا ہے، جس کو دل آ جائے۔ ایک مرتبہ نا حسن حسین چھوٹے سے بڑے خوبصورت دونوں جا رہے تھے بچے، تو ایک یہودی عورت نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو خوبصورت لگتے ہیں ویسے بھی، اور پھر حسن حسین جیسے، یہودی عورت دیکھتی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی، یا اللہ یہ بچے ایسے ہیں تو اس کی ماں کیسی ہوگی، ان کے بابا کیسے ہوں گے، کس خاندان کے یہ بچے؟ کہا سنو ادھر آؤ۔ وہ یہودی بولا اس کا، تم نے سنا نا وہ جو محمد الرسول اللہ، ان کی جو وہ پاکیزہ بیٹی ہے جس کا کبھی کسی نے آنچل بھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ انہی کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ یہودی عورت گئی نا، اور اس نے کیونکہ چھوٹے تھے بچے بھی پیار میں، اس نے ایسے کر کے ہاتھ ٹچ کیا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا، اپنے ہاتھ کو چوم لیا۔ حسن نے دیکھ لیا، حسن بولے بھیا اس نے چوما ہے، جبکہ ایمان والی نہیں تھی، بھیا اس نے محبت سے چوما، اس کو کیا انعام ملے گا؟ حسین پاک بولے اس کا جنت میں نام لکھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیار سے بولو نا یار، کا جنت میں نام لکھ گیا۔ اب وہ چونک گئی، ارے بچے کیا باتیں کر رہے ہیں، جنت میں کون ہوں جانتے ہو؟ حسین بولے میں کون ہوں جانتی ہو؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ نام لکھ گیا۔ مختصر یہ وہ بولی میں ماننے والی نہیں، میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی نہیں۔ حسین نے دعا کر دی، مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، میرے نانا کا واسطہ، میری امی کے سجدوں کا واسطہ، اے اللہ تو سے ایمان کی دولت دے دے۔
اتنا دعا کرنا تھا. وہ عورت نے دیکھا اس کی آنکھوں میں دھندلا پن ہوا, پھر روشنی ہو جاتی ہے, اس کے سامنے جنت آ جاتی ہے اور اس جنت پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا. کہنے لگی او بچوں بعد میں جانا, پہلے میری تو سن لو. تم نے تو اپنا کام کر دیا, تم نے تو جنت دکھا دی, مگر مجھ سے بھی تو سن لو. او لوگ میں اعلان کرتی ہوں, سارے شرکیہ کلمات سے باز آتی ہوں اور پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور انہوں نے کہا تو نے کلمہ کیوں پڑھا بھائی, لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا؟ تو شاعر نے کیا جواب دیا اس کی طرف سے بتاؤں, بتا دوں یا رہنے دوں؟ پیچھے والوں آپ بتاؤ شاعر نے کیا جواب دیا. وہ عورت نے اپنی زبان میں کہا, مگر شاعر نے تھوڑا سا لہجہ الگ لیا, کہا آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. واہ, اب سب لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ, پڑھو گے نا؟ الحمدللہ بولو. کلمہ تو یاد ہو گئی یار, کلمہ تو یاد, کلمے یاد, کئی کلمے یاد. آسرا میرے دل کا, ماشاءاللہ, آسرا میرے دل کا عرش پر لکھا دے گا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, عرش پر لکھا زندہ باد, زندہ باد بھائی, دے زندہ گا. باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, زندہ ایک اتنا پیارا شعر ہے نا, بڑا پسند آتا مجھے. کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے. آقا کی کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے. کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے, کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ابو جہل کی کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ. لوہے کے کانٹے بنوا کر کے نوکدار, اس پہ حضرت بلال کو چت لٹا کر کے, حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے, امیہ, اللہ برکتیں فرمائے, امیہ گھن چلاتا تھا اور یہ کہتا تھا یہ نبی کا کلمہ چھوڑو. تو بلال نے کیا کہا بتا دوں, چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے, بے شک, چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے, کیا میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, سرزمین دھمولا, سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ بھائی, زندہ باد, زندہ باد. جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں, سب سے بھاری نکلے گا
आसरा मेरे दिल का अर्श पर लिखा देखा। अच्छा चलो, इमाम हुसैन पाक, अभी टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ ना। ये फजीलत का बाब अपने लिहाज से रोक के आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लाह बरकत फरमाए। आगे बढ़ना चाहता हूं, इजाजत है? एक सवाल करूंगा आपसे, फिर जवाब मैं दूंगा। जो हिंदुस्तान में कुछ लोग ना हर तरीके के लोग हैं यार, ये दुनिया है। बताओ इमाम हुसैन पाक ने किसी को कुछ बिगाड़ा क्या यार? फिर भी लोग उंगलियां उठाते हैं, तरीके की बातें करते हैं। कुछ लोग निकले हैं वो कहते हैं लो, अब जैसे तुमने ये हुसैन पाक के नाम पे किया है, बोलो हुआ नहीं हुआ? तो उन्होंने एक सवाल किया। सवाल ये है, जहन में रखना, तवज्जो से सुनना, काम में आएगा। नौजवानों तुम भी मोबाइल में खाली हंसी खेल कूद की बातें ही नहीं, अच्छी बातें भी बेटा याद किया करो। अगर इस मोबाइल को ना तुम अच्छा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा ही टीचर बन जाएगा, और गलत इस्तेमाल करोगे तो ये शैतान बन जाएगा। ये तुम्हारे इस्तेमाल करने पर है। कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो इसको सही इस्तेमाल कर लिया करो। अच्छी अच्छी तकरीरें सुना करो, अच्छी अच्छी नाते सुना करो, कुरान की तिलावत, सब कुछ इसमें है। सब वो सब नाच खेल कूद मनोरंजन और ये सारी चीजें समझे 24 घंटे बिगड़ने वाली चीज देख रहे हो। 24 घंटे नहीं, 1 घंटा तुम अगर मेरे कहने से ये सब सीखना शुरू कर दो, 1 घंटा सब कुछ है इसमें। नमाज का तरीका, वुजू का तरीका, अपने दीनदारी, हसन हुसैन कौन थे, इनके बारे में डिटेल समझे, तो सब निकल आएगा इससे। तो अगर 1 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कान में ईयरफोन लगाते ही हो तो सुन लो। तो सुनते 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 सुनते, पहले बुजुर्ग लोग थे ना, तो बैठकों पे वही होता, सब्र अय्यूब दास्तान है, यूसुफ होता था वगैरह वगैरह, तो इन सब लोगों को याद था। ऐसी औरतें जो ढोल बजाती हैं, गीत गाती हैं, तुमने कभी गीत की किताब देखी, कोई कोर्स देखा, तो फिर इनको कहां से याद आ गया? सेल्फ स्टार्ट है बुढ़िए। शादी के मौके पे जो ढोल वो बजाती है ना, वो गीत होते, कोई किताब नहीं, कहीं स्कूल में नहीं, कुछ भी नहीं, मगर जैसे ही ढोल पे बैठी तो पा पा, मेरी तुम्हारी आवाज बैठ जाए, मगर इसकी आवाज नहीं बैठती। मुंह में दांत नहीं, पेट में संभल के आंत नहीं, और डटी पड़ी है रात भर, और 2-4 चूल्हे पे गुलगुले करने डटी पड़ी है। बहरहाल कोई किताब नहीं, फिर भी इनको याद, सुन सुन के। तो ऐसे ही अगर तुम इस मोबाइल में अच्छी अगर 1 महीने तक तुम्हें अगर चस्का पड़ गया ना, तो फिर छोड़ोगे नहीं। जब तुमने खरीदी लिया है मोबाइल, तो इसको यार 1 घंटा मेरे कहने से सही इस्तेमाल करो। बोले इतना करोगे तुम्हारा पहले दिन दिल नहीं लगेगा, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अब अगर मुझे कोई गाने वगैरह सुनवाना शुरू कर दे तो मेरी समझ में नहीं आएंगे, मेरा दिल नहीं लगेगा। और जब सुनते रहो महीने 2 महीने, तो खुद ब खुद दिल लगने लगता है। ऐसे ही जब तुम अगर ये दीनी बातें, अच्छी बातें अगर सुनना शुरू कर दोगे, तो पहले दिन तो अरे हटाइयो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे होगा। और फिर शैतान भी तो वो पीछा करेगा ना, वो भी तो कहेगा चल हट 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 हट, उधर लगा उधर लगा उधर, मार गैलरी में को निकल जा, और पता नहीं कहां को निकल जा, समझे सब बात। तो 1 घंटा मेरे कहने से मोबाइल सही इस्तेमाल करोगे। बोलो नौजवानों, अगर तुमने वायदा कर लिया ना, तुमने साथ दे दिया, तो इनकलाब आ सकता है। बेटा बैठ जाओ, तशरीफ रखो। अब बात क्या चल रही थी, सवाल समझना, तुम तक आ सकता। अभी कुछ लोग हजरत आयशा पे उंगलियां उठा रहे, तुमने सब देखा होगा, वो औरत नुपुर सुरमा वगैरह, कितनी तरीके की गुस्ताखी, और तुम सो रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। गैर लोग हमारे दीन, हमारे इसको पढ़ के कमियों से सवाल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। तुम्हें क्या है, बाज तो इतना लफंगा लड़का है, लफंगा बोलूंगा और क्या बोलूंगा, न कमाने का न धमाने का, 10 रुपए नहीं कमाता, पैंट घुटने पे फटी हुई, बाल वही गधे जैसे, और बस खाना खाया, अम्मा से लड़ा, और दरवाजे हेलो हेलो मोबाइल पे लग गया। तेरी मेरी बहन बेटियों से बात कर, क्या हमारे घर में बहन बेटी नहीं? सबके घर में जो हमारी बहन बेटी की इज्जत है वो उसकी इज्जत है,
سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان لڑکوں سے میں زیادہ محبت نہیں رکھتا ہوں، مجھے حالانکہ اس لیے ان کو کہتا ہوں تاکہ کسی کو میری بات اچھی لگ جائے، بیٹا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، وہ کوئی زندگی نہیں، کچھ کرو، کچھ کرو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، صبح جلدی اٹھو، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی دوڑ لگا کے آؤ، دوڑ لگا کے آ کر کے فوراً نل پہ یا غسل خانے میں تازہ تازہ گھٹنے سے نیچے تک کا کپڑا باندھو، ناف کے اوپر تک ہے، یہ نہیں کہ چڈی پہن کے اور نہانا شروع ہو گئے، سمجھے؟ مرد کو ٹونڈی سے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے، مرد کو، سمجھ میں آ رہی؟ آؤ اور نہاؤ، اور نہا کر کے فجر کی نماز پڑھ، کیا یار طبیعت ہو جائے، پھول پھول ہو جاؤ گے، صحیح بتا رہا ہوں، چستی ہوگی، پھر صحیح معنوں میں تم ہیرو بنو گے، آدھی بیماریاں تمہاری ایسی نہیں، اور رات کے 2 بجے تک موبائل پہ پڑے رہو گے، چیٹنگ کر رہے ہو، واٹس ایپ اور کیا کیا دیکھ رہے ہو، فیس بک میں کون ناچ رہی ہے، کون ناچ رہا، کون کیا کہہ رہا، بس 2-4 کا گروپ بن گیا اور یہ سب کر رہے ہیں، 3 بجے تک نہیں سو رہا، اب 10 بجے سے پہلے اٹھے گا، 8 بجے سے لعنتیں برس رہی ہیں، اٹھا تو آنکھیں برباد، چہرے کی رونق ختم، جسم برباد ہو گیا، انرجی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کبھی ادھر پڑا ہے تو کبھی ادھر پڑا ہے، پھر شام تک ٹھیک ہوا، پھر شام کو موبائل میں لگا، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں کر، یہ جوانی، یہ وقت بار بار ہاتھ نہیں آئے گا، یہ بزرگ جو ہے نا بوڑھے، ان سے پوچھو، اگر ان سے کہو نا کہ 10 ایکڑ زمین تو ہر بزرگ دے دے گا، جس کے پاس ہوگا 10 ایکڑ زمین لے لو، مجھے 25 سال کا 20 سال کا جوان کر دو، ہر ایک کر دے گا، بیٹا ابھی تمہاری یہ عمر ہے، اسے ہاتھ سے جانے مت دینا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اسے غلط استعمال مت کرنا، غلط استعمال مت کرنا، اس کو صحیح استعمال کرنا، دوڑو بھاگو، کام اچھا کرو، اسکول پڑھنے جا رہے ہو اسکول پڑھو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دینی تعلیم پڑھنے کے، ایسا نہیں ہے کہ تم 20 سال کو 25 سال کو نہیں پڑھ سکتے ہو، ان کو ٹائم ملے ان کو ٹائم ملے، میرا موبائل نمبر رکھو، اور لوگوں کا جو بھی ہے نا پوچھو، پڑھو، علم حاصل کر سکتے ہو، سمجھ میں آ رہی؟ علم حاصل کر سکتے ہو جائے، لیکن یہ تمہارے کرنے پر ہوگا، سمجھ میں آ رہی؟ کس کے کرنے پر ہوگا بولو؟ تمہارے کرنے پر، اور اگر نہیں کرو گے تو ایسے ہی زندگی برباد کرتے چلے گئے، برباد ہو گئے، یہ کوئی زندگی۔ ہاں اب سنو، سوال کیا تھا؟ باتیں زیادہ کر دی میں نے، معاف کریو، سوال یہ تھا، کچھ لوگ یہ بات اٹھا رہے کہ حسین پاک، بیٹا سننے کی بات، کربلا شریف میں تھے؟ بولو تھے نہیں تھے؟ تھے، ان کے بچے شہید ان کے سامنے ہو رہے، ایک بچہ تو گود میں ہی شہید ہوا، کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچوں کو نہیں بچائے گا؟ اگر اس کے اندر ہمت اور طاقت بچانے کی ہے تو ہر باپ اپنی اولاد کو بچائے گا، بولو بچائے گا نہیں بچائے گا؟ اپنے بھانجے جو سیدہ زینب کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں ان کو بھی بچا سکتا تھا، حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم وہ شہید ہوئے ان کو بھی، حضرت عباس کے بازو کٹے، یہ سب حسین پاک، اگر ان میں پاور تھا، طاقت تھی، مدد کر سکتے تھے یہ، تو پہلے تو اپنے بچوں کی کرتے نا، تو اس سے پتا چلا کہ وہ اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، اور تم ہو 1400 سال کے بعد امام حسین پاک کے نام پہ کود رہے ہو، مچل رہے ہو، ان کا صدقہ مانگ رہے ہو، بریانی پکا رہے ہو، کھچڑا حلیم فاتح دلا رہے ہو، ان سے مدد مانگ رہے ہو، سارے کام، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو حسین پاک اپنے سگے بچوں کو نہیں بچا پائے تو تمہیں 1400 سال کے بعد کیسے بچا پائیں گے، تمہاری کیسے مدد کر پائیں گے جو وہاں نہیں کر پائے؟ یہ ان کا سوال ذہن میں آسا، اگر اجازت ہو تو جواب دے دوں، سوال سمجھ گئے ہو تم؟ سوال اب اگر تمہارے سامنے کوئی آ جائے تو جواب دو گے؟ سنو اب جواب بہت اچھے انداز میں دوں گا۔ حسین پاک نے اپنے بچوں کی مدد کربلا شریف میں کیوں نہیں کی؟ یا تو ان کے اندر طاقت نہیں، مدد نہیں کر پاتے، یہ تو، مگر اس میں کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جنہوں نے ہائی اسکول کر لیا ہوگا، جنہوں نے انٹر بھی کر لیا ہوگا، بی اے ایم اے وغیرہ، ہائی اسکول کا مان لو، ایک بچہ کوئی بھی اپنی ماں سے باپ سے اجازت لے کر کے یہ سو رہے ہیں ان کو اٹھاؤ، پیلی بلی بیٹا سو مت، سننے کی بات ہے تمہارے خاص کا، کوئی بات ہو جائے، نیند ہے آ جاتی ہے،
اس میں کوئی وہ تھوڑی ہے، وہ تو سننے کے لیے آیا تھا. نیند پہ قابو تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا. ہنسا مت کرا کرو ہر بات پہ. تو اب بات کیا ہوئی؟ اللہ اللہ حسین پاک مدد کیوں نہیں کر پائے؟ جواب دھیان سے سننا. اگر کسی بچے نے ہائی اسکول کا فارم بھرا، فارم بھر گیا امتحان دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے؟ دینے کے لیے. اور ماں کو پتا، باپ کو بھی پتا میرا بیٹا امتحان دے گا، وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے بچے کو امتحان میں کامیابی دینا. حضرت سے ملے، حضرت دعا کرنا میرا بچہ پاس ہو جائے. ایک نے بھی یہ دعا نہیں کری کہ اے اللہ میرے بچے کو امتحان سے بچا دے، میرے بچے کو فیل کر دے. کسی نے دعا کری؟ چلو اگر وہ اس نے امتحان دیا، اگر فیل ہو گیا تو ماں کی گردن جھک گئی، باپ کی جھک گئی، کا بگڑ گیا یہ. اس نے کچھ نہیں پڑھا، موبائل میں لگا رہا، غلط دوستوں میں پڑ گیا. اس نے کوئی تیاری نہیں کی، بدنامی ہو گئی سب کی. اور اگر پاس ہو گیا تو سب خوش ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ اب حسین پاک میرے نبی کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوا جن کا نام حسین. حضرت جبریل رجسٹر لے کر کے آ گئے. توجہ رکھنا میں کہاں سے لا رہا ہوں. او بیٹی، او بیٹی، بچی بات نہیں، میرا چاند بات نہیں. حضرت جبریل رجسٹر لے کر کے آ گئے. اے آقا یہ بچہ ہوا، اس سے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. بات ہو رہی کیا امتحان کا؟ وہ امتحان جو آج تک نہ کسی ولی نے دیا نہ نبی سے لیا. اچھا کا کیا امتحان ہوگا؟ کا یہ امتحان ہوگا اس کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کیا جائے گا، 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا اور ان کو بھی شہید کیا جائے گا. نبی بولے ایسا کیوں؟ کہ آپ کا دین اور اسلام لڑکھڑاتا ہوگا. حسین یا تو اپنے بچوں کو بچائیں یا دین کو بچائیں. اگر دین کو بچائیں تو بچوں کو دینا پڑے گا، بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اگر صبر کر سکتے ہیں، امتحان دے سکتے ہیں تو بولو. میرے نبی نے فرمایا میرا نواسا حسین امتحان دے گا، بچوں کو نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچائے گا. سبحان اللہ. سنتے رہنا میں کہاں سے لا رہا ہوں، انشاءاللہ ذہن میں بٹھا کے جاؤں گا. اللہ اللہ. اب نبی کو پتا، حسین ایک دن کو انہیں کیا پتا؟ بڑے ہو گئے. فاطمہ نے پوچھا ابا آپ اداس کیوں؟ کہاں بیٹی یہ تمہارا بیٹا ہے. کہاں ابا؟ معلوم ہے اسے امتحان دینا اور میں نے وعدہ کر لیا. کہا وعدہ کر رہے کیا؟ کہا اس کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، کربلا میں شہید کیا جائے گا، بچوں کو اس کے سامنے کاٹا جائے گا اور اسے صبر کرنا پڑے گا. میرے دین میں لوگ آگ لگا رہے ہوں گے، یہ حسین صبر کر کے امتحان دے کے شہادت پا کے دین کو زندہ کرے گا اور میرا کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا. فاطمہ بولی ابا جان پریشان مت ہو، میرے بیٹے کی رگوں میں علی کا دودھ، علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ ہے. اللہ اللہ حسین کو ٹیوشن پڑھائی جا رہی ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے بیٹا تمہارے نانا نے وعدہ کر لیا، تمہارے بیٹی کے تھپڑ لگے کیا کرو گے؟ حسین بولے صبر کروں گا. کہ بچوں کو شہید کیا جائے کسے بچاؤ گے؟ کہ نانا کے دین کو بچاؤں گا. کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے؟ کہ صبر کروں گا نانا کے دین کو بچاؤں گا. کہ تمہیں شہید کیا جائے؟ کہ امی جان پریشان مت ہو، نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. آپ کا لال علی اور فاطمہ اور آقا اپنے نانا کی گردن کو جھکنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. اب نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ، اے اللہ میرے حسین کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی دینا. فاطمہ بھی دعا کر رہی ہیں اے اللہ میرے حسین کو صبر دینا، امتحان میں کامیابی. علی بھی یہی دعا. ان لوگوں کی دعا رد ہوگی؟ اللہ اللہ حسین کو بھی پتا ہے تو ان لوگوں سے کہنا او جانورو تم نے ابھی حسین کو پڑھا ہی نہیں ہے.
میرا حسین کربلا میں لڑنے نہیں گیا تھا، میرا حسین کربلا میں کسی عہدے کے لیے نہیں گیا تھا، میرا حسین کربلا میں ارے کربلا میں اپنے بچوں کو بچانے نہیں گیا تھا، بلکہ نانا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کرنے گیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، اپنے بچوں کو بچانے نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچانے گیا تھا، ورنہ حسین کے بچے بھوکے پیاسے رہ جائیں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر حسین پاک کا ایک بچہ پیالہ نہر فرات کو دکھا دو، نہر فرات آجا، پیالے میں آجا، تو نہیں آتا پانی۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے ایسے ہوتے 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 13-14 پیڑھی کے بعد غریب نواز۔ سبحان اللہ بولو۔ کون ہے امام حسین پاک کے سگے بیٹے؟ نہیں، 14 یا 13 پیڑھی کے بعد بیٹے۔ اجمیر میں پانی بند ہو گیا، پرتھوی راج چوہان انہوں نے کہا یار دیکھو جس میں رانی مہارانیاں نہاتی ہیں انا ساگر میں، اور یہ فقیر اسی میں ناک سنکتے تھوک، کیونکہ جب وضو بنائیں گے یہی تو ہوگا، وضو بنائیں گے اور ناک میں پانی ڈالیں گے اسی میں چہرہ دھویں گے، یہی تو ہوگا نا۔ انہوں نے شکایت کر دی، پرتھوی راج چوہان نے کہا بند کر دو ان کا پانی۔ ایک فقیر ہے، بولے سرکار پانی بند ہوا، بولے پریشان مت ہو، کربلا میں ہم پہ بند ہوا، سمجھے، اور جنگ بدر میں ہم پہ بند ہوا، بولے پریشان مت ہو، نانا پہ بند ہوا، دادا پہ بند ہوا، آج نواسا کھول کے جوڑے گا۔ اجمیر میں ہم پہ بند ہوا، کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے تھے، ان سے کہا بیٹا یہ بتاؤ پانی کس کے صدقے میں بنا گا؟ سرکار آپ کے نانا کے۔ تو بولے یہ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ اللہ اللہ، ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں مدد نہیں کر پائیں گے، منہ پہ تماچا کہ یہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ۔ دیکھو حسین کا 14-13 پیڑھی کے بعد بیٹا، اس کا پاور دیکھو ذرا، سید زادے کا پاور دیکھو۔ انہوں وہ خود نہیں گئے بلکہ خادم کو بلایا اور حکم چلایا کہ جاؤ انا ساگر سے کہہ دو او پانی خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ یہی تو کہا تھا، جہاں تک پہنچے انہیں روک دیا، پیالہ دکھا دیا، پیالہ ہو انا ساغر، تجھے میرے غریب نواز نے بلایا، خواجہ پیا نے بلایا، بولو پانی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، ان سے کہنا ڈوب مرو کم بختو۔ ارے جب 14-13 پیڑھی کے بعد حسین کا بیٹا خود نہیں بلکہ اپنے خادم کو بھیج کے پانی اگر بلوا لے تو حسین پاک کا سگا بیٹا کربلا میں کیا پانی نہیں بلا سکتا تھا؟ بلا سکتا تھا، مگر کربلا میں حسین کو اپنے بچوں کو پانی نہیں پلانا تھا بلکہ بچوں کا خون دین اسلام کی جڑوں میں لگانا تھا۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، شان امام حسین، ذکر امام حسین، سلام امام حسین، زندہ باد زندہ باد۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین۔ اچھا جواب تمہیں تشفی بخش مل گیا، سمجھ میں ان سے کہنا کہ یہ حسین پاک کربلا میں جو گئے لڑنے نہیں گئے، ان سے کہی ایک بات بتاؤ بے وقوفو، اگر کوئی لڑنے جاتا تو 6 مہینے کے بچے کو لے کے جائے گا؟ بولو، اگر کوئی لڑنے جائے گا تو اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جائے گا؟ اگر کوئی لڑنے جائے گا تو 7 سال کی بچی کو لے کے جائے گا؟ چھوٹے چھوٹے 9-10 سال کے بھانجوں کو لے کے جائے گا؟ جی جی بے شک۔ سوچنے بڑے بڑے صحابہ تھے یار، تلوار چلانے کے دھنی لوگ تھے، 12 سے اکیلا لڑنے والا صحابی رسول موجود تھا، مگر حسین پاک کربلا میں جو گئے تھے کہا بچوں تم بھی چلو، بچیوں تم بھی چلو، سب
औलाद को है। कहा चलो करबला में अगर बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो हुसैन बच्चे पेश कर देगा, जवानों की जरूरत पड़ेगी जवान पेश कर देगा, बुजुर्गों की जरूरत पड़ेगी बुजुर्ग पेश कर दिए जाएंगे, ताकि दुनिया समझ ले जब नाना ऐसा है तो फिर नवासा भी तो ऐसा। जिंदाबाद, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? हुसैन पाक ये हरगिज मत सोच। एक बेवकूफ बोला ना, बोले वो रई की हुकूमत थी ना उसके लिए गए। अबे उल्लू, मेरा हुसैन ओहदे के लिए गया था। हुसैन के कदमों पे बादशाहत पड़ी रहती है। ठोकर मार दे तो बादशाह बना दे, ठोकर मार दे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 11-12 पीढ़ियों के बाद गौसे पाक हैं। नहीं जिलाया मुर्दों को, नहीं जिलाया मुर्दों को। बोलो यार, जब उनके बच्चों का ये आलम है तो उनका आलम क्या होगा? मगर वहां उनका इम्तिहान था, वहां नाना का वायदा वफा करना था। अगर हुसैन पानी मंगा लेते या कोई बच्चा, मेरा तो दावा ये करता ना, लड़ने की बात कर रहा हूं, मेरा ईमान ये कहता पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ और हुसैन पाक के घराने का एक बच्चा एक तरफ, वो तलवारें उठाते, नेज़े उठाते, बर्चे बाले सब कुछ उठाते। हुसैन का बच्चा हाथ उठाता, कहता ओ आसमान, तुझे अगर मेरे नाना के सदक़े में बना तो कसम है मेरे नाना की टूट जा। आसमान उनके सर पे होता, ओ जमीन तू मेरे नाना के सदक़े में बनी, कसम है मेरे नाना की फट जा। नहीं फटता क्या? सारे यजीदी धस जाते, एक उंगली के इशारे के नहीं थे, एक उंगली के इशारे के। बेशक, मगर दीन को बचाना था। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बेशक, आप कहना या हुसैन, या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अच्छा एक बात और बताऊं काम की, इमाम